Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ طور پہاڑ پر جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک سے پہلی ملاقات ہوئی اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور اپنا پیغمبر اور رسول بنایا، نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اس وقت اللہ پاک کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے پہلی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام کو 3 مسئلے سمجھائے۔ ان میں جو پہلا مسئلہ ہے وہ تو اپنی وحدانیت کا مسئلہ سمجھایا کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا اور اس پوری کائنات کا معبود میں اکیلا خدا ہوں، اس لیے عبادت کے جتنے کام ہیں وہ صرف میرے لیے کیا کرو۔ یہ مسئلہ بھی بیان ہو چکا مختصر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیا کرو۔ اس پر کل پہلی بات بیان ہو چکی ہے کہ نماز کا جو حکم ہے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی براہ راست بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے آمنے سامنے عطا فرمایا، درمیان میں کسی قاصد کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو اس سے اس حکم کی اہمیت کی طرف اشارہ تھا کہ میرے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سب سے اہم حکم جو ہے نا وہ یہ نماز والا حکم ہے۔ اس پر آپ نے کل کچھ باتیں سنی۔ آج دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ پاک نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے تو نماز پڑھنے کا ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ شروع سے آخر تک جب بھی نماز کا تذکرہ آیا تو نماز کو قائم کرنے کا ارشاد فرمایا کہ میں نماز کو قائم کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یقیمون الصلاۃ، اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو دوسری بات اس سلسلے میں یہ سمجھنی ہے کہ ایک ہے نماز کا پڑھنا جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز پکی بات ہے کہ بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم مسلمانوں کی اکثریت جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے بھی نماز تو روک دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ ہمیں 60 سال ہو گئے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن جو گناہ ہم نے اختیار کر رکھے ہیں ان کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے۔ ایک ماہر حکیم ہے، ایسا ماہر حکیم ہے کہ نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے،
جا کر کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کراؤ تو اس کی ساری باتیں صحیح نکلتی، ایسا ماہر۔ اور دوائی لکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، تجویز کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، تو وہ تیر بہدف ہوتا ہے۔ لاکھوں جو ہے مریض اس کی بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں، لیکن ہم اس کی دوائی کھاتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ فضل نہیں۔ تو کیا خیال ہے، کیا کہیں گے؟ حکیم کے چیک کرنے میں کوئی فرق نہیں، اس کے نسخہ لکھنے میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہم جس پریشانی سے دوائی لے کے آئے ہیں وہ دوائی دو نمبر، وہ جس میڈیکل سٹور سے دوائی خرید کر کے لائے ہیں وہ دوائی صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نماز کی خاصیت بتانے والے اللہ پاک ہیں، اور لاکھوں لوگ یہ نماز پڑھ کر کے ان کی زندگیاں سنور گئی، ان کے اندر دینداری، تقویٰ، پرہیزگاری پیدا ہو گئی، وہ گناہوں کو چھوڑنے والے بن گئے، اور انہوں نے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے نماز کے ذریعے حل کرا لیے۔ لیکن ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور گناہ بھی دھڑا دھڑ کر، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نماز ہے نا وہ دو نمبر۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک طریقے سے وقت کی پابندی کے ساتھ اس کے آداب، مستحبات، فرائض، واجبات اور سنتیں جتنی ہیں ان سب کا اہتمام کر کے ایسی نماز پڑھے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، تو وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ جیسے گھر والی کبھی اچھا کھانا پکائے کہ ماشاء اللہ آج تو کمال کر دیا، ایسا پکایا جیسے پکانے کا حق ہے۔ تو ہم دنیا کے سارے کام ایسے کرتے، کھاتے اس طرح ہے جیسے کھانے کا حق ادا کر دیتے، سوتے اس طرح سونے کا حق ادا کر دیتے۔ تو سارے کام دنیا کے ایسے کہ ان کا حق ادا کریں۔ تو بھائی نماز بھی تو ایسے پڑھے نا کہ دیکھنے والا کہے ماشاء اللہ ایسی نماز ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا بھی مضمون ہے کہ ایسی نماز پڑھو جیسے الوداعی نماز ہے، اس نماز کے بعد بس تمہیں یہ یقین ہو کہ پتہ نہیں دوسری نماز کا موقع ملے گا یا نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حدیث میں اور قرآن میں جہاں بھی تذکر آیا نماز کا، نماز کو قائم کرنے کا ارشاد ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے لمبی بات اب میں نہیں کرتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ یہ مضمون مختصر مختلف انداز سے بیان، 3-4 کام اگر آدمی کر لینا تو اس کی نماز میں بڑی تبدیلی آ جاتی۔ سب سے پہلا جو بنیادی کام ہے نا نماز کا، وہ تو یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جائے۔ نماز میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان نماز کا واجب ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک تو تعدیل ارکان فرض ہے، لیکن اکثر کے نزدیک واجب ہے۔ اور واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی بھول کر کے چھوڑ دے تو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، اور جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ اور تعدیل ارکان کا معنی یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کر، قیام کیا ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ، اور پھر جب رکوع پہ گیا تو بڑے اطمینان کے ساتھ، رکوع سے اٹھا ہے تو جب آدمی رکوع سے اٹھتا ہے نا تو تمام اعضاء میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، رکوع میں جاتا ہے تو تب بھی تمام اعضاء میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ سارے اعضاء کی حرکت رک جائے اور سکون پیدا ہو جائے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برابر سکون رہے، اتنی مقدار جو ہے نا یہ واجب ہے۔ رکوع سے اٹھا، پھر اٹھنے کے بعد جو ہے نا سارے اعضاء میں حرکت پیدا ہو گئی، جو کھڑا ہو گیا سیدھا، تو تمام اعضاء میں سکون پیدا ہو جائے اور اتنی مقدار گزر جائے جتنی مقدار میں ایک مرتبہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ واجب۔ پھر سجدے سے اٹھنا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں جب رکوع کرتے ہیں تو اس میں بھی ٹائم نہیں لگاتے، اور رکوع سے اٹھتے ہیں تو بس کمر سیدھی ہوئی اور پھر اللہ اکبر، اور سجدے سے اٹھتے پتہ نہیں چلتا ایک سجدہ کیا کہ 2 سجدے کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے کونے میں نماز پڑھی اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور
السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ کسی کو عام بات سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، ورنہ پہلی دفعہ ہی آپ اس کو کہہ دیتے، بٹھا دیتے۔ وہ پھر گیا اور پھر نماز پڑھ کے آیا، جب نماز پڑھ گیا تو آ کر کے پھر سلام کیا، آپ نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نماز پڑھ کے آیا، تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا وعلیکم السلام صلی فإنک لم تصلی، تو اب وہ بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر مجھے تو جیسے طریقہ آتا تھا میں نے پڑھا، آپ مجھے نماز کا پورا طریقہ جو ہے نا بتائیں۔ حدیث شریف میں اس حدیث کا نام ہی بن گیا حدیث مسیء الصلاۃ۔ یہ اس آدمی کی حدیث ہے جو نماز میں گڑبڑ کرنے والا، جس کو آپ نے بار بار لوٹایا۔ جب بار بار لوٹایا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے، بات تو ہے۔ پھر آپ نے اس کو بٹھایا، وضو کا طریقہ سکھلایا، اس کے بعد نماز کا طریقہ سکھلایا، اور اس پوری حدیث میں آپ نے جتنا زور اطمینان اور سکون کے اوپر دیا اتنا کسی اور چیز پر نہیں۔ قیام کر لو اطمینان کے ساتھ، رکوع کرو اطمینان کے ساتھ، پھر تسبیح پڑھو، پھر کھڑے ہو جاؤ، جب اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدہ کرو اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سجدہ کر کے اٹھ جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، جب پورے بیٹھ جاؤ تو پھر دوسرا سجدہ کرو۔ تو بھائی سب سے جو پہلا کام ہے نا وہ اطمینان اور سکون کی عادت ڈالے۔ جب بندے کی عادت جو ہے نا بن جائے، اور جیسی عادت ہوگی ویسے چلے گی۔ عادت بنانی پڑے گی تھوڑی سی اس کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو ٹھہر کے پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، سبحانک سیکھو السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر آیت پہ سانس نکالیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور مستحب ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے نا تو اللہ پاک عرش معلیٰ کی بلندیوں سے جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک پھر جواب دیتے ہیں، اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مجدد الفسانی، آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ نام ان کا سنا ہوگا رحمہ اللہ۔ ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں نا تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی۔ جب آواز آتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب یہ مقبول ہے، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جب کہتا ہوں الرحمن الرحیم تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اثنا علیہ عبدی، تو پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اگر آواز نہیں آتی تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ وضو میں، استنجے میں یا خشوع خضوع میں کسی چیز میں کچھ فرق ہے۔ یہ تو مقام اللہ والوں کا ہے، لیکن اگر وہ بات نہیں تو کم از کم ہم شکل تو ایسی بنائیں نا، سانس نکالیں۔ رمضان میں ہم جو تراویح پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پہ حافظ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ ورزوا، الحمد سے شروع کر کے پہلا سانس جو نکالتا ہے وہ کہاں؟ ولزوا۔ تراویح بھی نماز ہے نا، اس کو بھی عام نمازوں کی طرح ہی پڑھنا ہے، ایسا تو نہیں کہ وقت کرا۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی کیا کریں؟ عادت ڈالیں۔ اور دوسرا جو کام کرنا ہے نا، دوسرا اہم کام، وہ بڑا ہی اہم ہے کہ نماز کو سیکھیں۔ کوئی صاحب تو نہیں بیٹھے اس دن، آپ نے کوئی صاحب کا ختم سنا تھا؟ ہاں، حوصلہ افزائی کر رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، لیکن وہ ایسے ہی پڑھ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے سیکھا کہ بھائی ہم ساری ایسا پڑھنے والے ہیں۔ قرآن تو اترا ہے کہ اس میں عربی میں، عربی میں ایک ایک لفظ کے نکالنے کی یہ جو زبان ہے نا، زبان اور دانت، یہ زبان کہاں لگے،
تو کون سا لفظ نکلے گا؟ دال کا الگ مخرج ہے، زال کا الگ مخرج ہے، زا کا الگ مخرج ہے، زوا کا الگ مخرج ہے، زواد یہ سواد کے بعد اس کا الگ مخرج ہے۔ 29 حروف ہیں حروف تہجی، یہ سیکھنا ہے۔ اس کے لیے بے شک حافظ صاحب کو ٹیوشن دینی پڑے گی، لیکن اس کو سیکھے، ایسا نہ ہو کہ یہ ساری زندگی اسی طریقے سے گزرے۔ نماز آدمی پڑھتا رہے، اور نماز اللہ پاک نے اتاری ہے کس میں؟ عربی میں، اور پڑھتا رہے پنجابی میں یا پشتو میں۔ اس دن آپ کو سنا الحمدو، الحمدو کی دال پر جو پیش ہے نا، اس کی آواز انگلش کے ٹو کی طرح ہے، اور ہم ساری زندگی دو پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی ٹو کو پڑھے ٹو، ہاں بچوں کو تو انگلش میڈیم میں ڈالا ہوا ہے تاکہ ان کی انگلش بڑی فصیح ہو۔ بھائی یہ قرآن بھی تو کوئی سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے خود بھی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھلانے کی صحیح طریقے سے کوشش کریں۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو پڑھنا ہے نا، یہ کم سے کم پڑھنا کیا ہونا چاہیے؟ عربی میں ہونا چاہیے، اور اس پر محنت کریں۔ اگر محنت کرتے کرتے بھی آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی بندے کے پاس عذر ہو گیا، اللہ مجھے جب سمجھ آئی تھی میں نے کوشش شروع کر دی، اب اتنی بات میرے بس میں، باقی تو معاف فرما۔ تو بندہ جب اپنی کوشش کر دیتا ہے نا تو اللہ پاک پھر کرم فرما اور بچوں کو لگائے گا۔ کم سے کم یہ تو سیکھیں۔ اور تیسرا جو کام کرنے کا ہے نا، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی حکمت ہے۔ ایک تو واجب ہے، بندہ نہ پڑھے بغیر کسی شرعی عذر کے تو گناہ گار ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے واجب کی چھوڑ۔ دوسرا اتنی حکمتیں، اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں میرے خیال میں 1 سال چاہیے جماعت کے فوائد بیان کرنے کے لیے۔ سب سے اہم فائدہ جو نماز کا سب سے بڑا رکن ہے، قرآن کی قراءت۔ جب آپ تو پڑھتے ہیں پنجابی میں اور قاری صاحب پڑھتے ہیں عربی میں، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کم از کم آپ کے جو فرائض ہیں نا وہ تو ٹھیک ہوں گے، فرض تو ٹھیک ہو جائیں گے، چلو سنت نفل جو ہے نا ان میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جماعت کی نماز کا پورا کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان فرماتے تو فرمایا کرتے تھے، بھائی نماز، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک سے میری ملاقات اس حال میں ہو کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کے ساتھ میری اللہ سے کیا ہو؟ ملاقات ہو، تو وہ ان نمازوں کو اس مقام پر ادا کرنے کی کوشش کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے لیے ہدایت کے کچھ سنتیں اور کچھ طریقے جاری فرمائے ہیں، اگر تم ان پر چلنا چاہتے ہو تو یہ جماعت ان میں سے ہے۔ اگر تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوگے تو اللہ پاک تمہیں ہدایت والے طریقے پر راستے پر چلائیں گے۔ تو جماعت کی نماز کا کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ تو پہلا کام یہ ہو گیا اطمینان کے ساتھ پڑھنا، دوسرا نماز میں جو ذکر اذکار تلاوت ہے اس کو سیکھنا، اور تیسرا کام جماعت کا اہتمام۔ چوتھا کام ایک اور ہے اور وہ بڑا اہم ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو